مل کر کے، تقریبات میں مل کر کے، جھگڑوں میں کہیں اور جگہ ہو وہاں پہ جمع ہو جائیں گے، میچ ہو رہا ہو تو وہاں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید پہ ہم جمع نہیں ہوتے۔ کہیں آپ نے قرآن مجید پر کوئی ایسی گیدرنگ نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسے قبول کیا ہے وہ رب جانتا ہے۔ ہمارے دل میں کہیں خیال پیدا ہو گیا ہوگا کہ ہمیں قرآن بھی سمجھنا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے بعد کسی اور کو نہیں، اپنے حلقہ احباب میں، اور حلقہ احباب ہی نہیں، اپنے گھر کے اندر اگر میں یہ قرآن سنانے کے قابل ہو جاؤں تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ تو آج سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات ہے، اور اس سورت کو انشاءاللہ ہم پائے تکمیل تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بس آپ کوشش کریں گے کہ جب گھر جائیں تو ہوم ورک ضرور کیا کریں۔ جو اسٹوڈنٹس ہوم ورک نہیں کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہم قرآن کو آج تک سنتے آ رہے ہیں۔ ہوم ورک کے بارے میں میرے خیال میں یہ لفظ بھی کسی نے نہیں کہا ہوگا۔ فزکس کے لیے، کیمسٹری کے لیے ہوم ورک ہے، قرآن کے لیے ہوم ورک کون کرے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا خطاب کرتا ہے، رب ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اور ان تمام عبادات کے اندر جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ نماز ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے والے مومنین ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ترجمے کو، اور میں تھوڑا سا آپ کو یہ آگاہ کر دوں کہ المومنون کا جو لفظ ہے نا، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ لفظ ال، پھر میم ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ واو۔ اس طرح جب آپ ان کو کاٹیں گے الفاظ کو، مثال کے طور پر ایک اور ہے خاشعون ہے نا، تو خاشعون میں کیا ہوگا؟ یہ لفظ خاشعون اس طرح ہے، تو میں یہ خاشعون میں جو ہے لفظ جو ہے وہ خاشع ہے، اور خاشع کا لفظ نکلا ہوا ہے خشعہ سے، خشیت نہیں، وہ خشیت دوسری ہے۔ اچھا، واو نون علادہ، یہ لفظ جمع کے لیے۔ اب اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں موردون کا لفظ ہے تو میم علادہ ہے، ارادہ علادہ ہے، اور واو علادہ ہے۔ بالکل اسی طرح فاعلون میں آپ دیکھیں گے تو فا علادہ ہے، فاعل علادہ ہے، اور واو علادہ ہے۔ اسی طرح حافظون میں اگر آپ دیکھیں حافظ علادہ ہے اور واو علادہ ہے۔ اب ان میں جو فاعل ہے اور حافظ ہے، یہ اگر ہم سے حرفی میں لاتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا ہوگا؟ حفظہ، یہ لفظ ہوگا، اور وہ کیا ہو جائے گا؟ فعلا، فعلا ہو جائے گا۔ اچھا، اب یاد رکھیں کہ اگر ایک کام کرنے والا ہے تو اس کو ہم فاعل کہتے ہیں، جس پہ کام ہو رہا ہو اس کو ہم مفعول کہتے ہیں، لیکن اگر یہ کام ایک خاتون کرے گی تو یہ فاعلہ ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ فاعلہ۔ اگر ایک صائم ہے تو وہ صائمہ ہو جائے گی، اگر وہ ساجد ہے تو ساجدہ۔ اچھا، یہ اگر ہم دیکھیں گے کہ فاعلہ ہے تو یہ جو فاعل ہے یہ اگر زیادہ ہو جائیں گے تو ہم ان کو کہتے ہیں فاعلون، لیکن یہ فاعلہ جو ہے اگر یہ زیادہ ہو جائے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ فاعلات۔ ٹھیک ہے، اگر صائمہ ہے تو کیا ہو جائیں گی؟ صائمات۔ صائمات۔ طیبہ ہوگی تو طیبات۔ یہ آپ یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں آئے گا، ادھر آئے گا کہ یہ فاعلون آ گیا، خاشعون۔ خاشعون کیا ہو جائے گا؟ خاشعات۔ آپ بتائیں، خاشعات۔ اچھا، اگر اور کوئی لفظ ہم لگاتے ہیں، مثال کے طور ذاہبہ، ذاہبہ جانے والی، ٹھیک ہے، تو سب جانے والی کیا ہو جائے گی؟ ذاہبات۔ طالبن، طالبات، اور جمع کسی کے میں طالبن کیا ہوں گے؟ طالبون، طالبون، لیکن لڑکی ہوگی طالبہ، اس کی جمع کیا ہو جائے گی؟
तालिबात। ये हमारे बच्चों को नहीं सिखाया जाता है। किसी बच्चे से पूछेंगे, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, उससे अगर पूछेंगे कि बताओ ज़रा स्वाइमा का क्या होता है, जमा क्या होगी, उसको नहीं पता, जबकि ये उर्दू के अल्फाज है और उर्दू एन रिलेटेड है। ये ली गई ज़ुबान है अरबी से। हमारी बदकिस्मत ये है कि 75-76 साल हो गए मुल्क के अंदर, जिसके लिए हमने कुरान को और इस मुल्क को हासिल किया था, उस कुरान की अरबी को सिलेबस में शामिल नहीं किया जा रहा है। कोई मौलवी इस पे एहतजाज नहीं करेगा, सेनेटर नहीं करेगा, क्योंकि सेनेटर को खुद अरबी नहीं आती है। कोई सेनेटर आज तक आपने नहीं देखा होगा जिसने ये जोर लगाया हो कि कुरान को भी या अरबी को भी क्या करे, ये करारदाद आज तक नहीं हो रही। इसलिए कि इन्होंने कहना है कि अगर कहीं लोग कुरान समझ जाएंगे तो ये सारे लोग एक हो जाएंगे और हमारी जमातें गिर जाएंगी। यही वजह है कि अगर फर्ज किया सबको कुरान आ गया तो फिर देवबंदी, बरेलवी, फलां 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 ये नहीं रहेंगे। इसलिए आप इस पे नाराज नहीं होना मुझसे। मैं अपने दिल की बात करता हूँ। हो सकता है आपके दिल की बात ना हो, लेकिन मैं अपने दिल की बात कह सकता हूँ। मेरी जुबान पे कोई जाकर के ताला नहीं लगा सकता है। अब देखेंगे कुरान मजीद क्या कह रहा है। सूरह अल-मोमिनून में मैंने आपसे कहा कि इसमें जो ये लफ्ज क्या है, अमन है। अमन किसको कहते हैं जी? अमन, सलामती को, पीस को कहते हैं। यस। जब आदमी ये अमन वाला पीसफुल हो जाता है तो उसको फिर हम कहते हैं अमीन है। ये क्या है? अभी अमीन बन गया। अब इसके पास यार हम खजाने की चाबी दे सकते हैं क्योंकि ये अमानतदार है। फिर ये क्या है, हम कहेंगे यार ये शख्स तो बड़ा मोमिन है यार, इसी से मोमिनीन है, इसी से मोमिनात है। असल लफ्ज जो है ये पीस है। जो ईमान लाता है वो शैतानी गलबों से क्या हो जाता है, महफूज हो जाता है। इसको कहते ईमान। हमने ईमान को कुछ और समझा है। ईमान का माना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के कावानीन पर चलने का नाम ईमान है। अब आप देखेंगे कुरान क्या कहता है, कद अफलहा, यकीनन अफलहा कामयाब हो गए या फला पाई। ये लफ्ज फला है। अरबी में भी मेरे ख्याल में फलाह ममलिकत हम कहते हैं ना, तो फलाह है क्या? ये उर्दू का ही लफ्ज है क्या? निजात पाना। फलाह के माने क्या है? बेहतरी, अच्छाई। फलाह के माने किसान। किसान क्या करता है? खेती लगाता है। खेती करता है। पहले जमीन को देखता है और बीज को देखता है। जमीन अगर उसमें नमी है तो वही बीज डालेगा और बीज डालने के बाद फिर वो घर नहीं रहता है, वो आता जाता है कि देखो यार, जब नर्सरी बन जाती है तो आप यकीन करें कि उसको धूप से भी, बारिश से भी, हवाओं से भी बचाता है। और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जब वो फसल मुकम्मल हो जाती है तो जब वो काटता है तो काटते वक्त उसको हम कहते हैं फला, इसने कामयाबी हासिल कर ली। बस यही तरीक़ेकार हमारा है कि हम अपनी नमाजों की हिफाजत किस तरह करते हैं, अपने अमल की हिफाजत किस तरह करते हैं। क्या उसी नर्सरी की तरह हम अपने दीगर अमाल की भी हिफाजत करते हैं या नहीं करते? ये है फला पाने वाला, वो है। और कौन है ये? मोमिन। असल ईमान वालों ने, जिनमें ईमान होगा, ईमान वालों ने वही फला पाएगा। कामयाबी ईमान वालों को मिलेगी। ये श्योरिटी दे रहे हैं। हाँ जी, श्योरिटी यही है। ईमान वही जो अल्लाह के कवानीन पे चलेगा। अल्लाह के, ये नहीं कि अल्लाह ने कहा ये करो और हम कहे नहीं वो नहीं करेंगे। और अल्लाह ने कहा, किस में कहा है? कुरान में कहा है। बस इस कुरान के तालिब इल्म बनना है।
تو پھر کامیابی ہے. قرآن کے طالب علم نہیں بنو گے تو کامیابی کہاں سے آئے گی؟ سمجھ آئی بات؟ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اب آسان ہو جائے گا. یقیناً کامیاب ہوئے ایمان والے. مومنین اہل ایمان کامیاب ہو گئے اللہ. اور پھر یہ کہ یقیناً ہو گئے، یقیناً. لیکن اب دیکھیں گے کہ ان مومنین کے اندر جو صفات ہے وہ کیا ہے، یہ ڈیفائن کرے گا اللہ. اب الذین جب بھی آئے گا تو یہ مومن کی ڈیفینیشن ہے. یہ مومن یہ ہے، یہ مومن یہ ہے، یہ مومن یہ ہے. مومن اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا. وہ معاشرے میں ہی کردار ادا کرے گا. اس لیے سبق حاصل کرنے کے بعد ہم نے اپنے گھر میں جا کر کے اس کو بچوں کے سامنے بیان کرنا ہے. اب آپ دیکھیں گے الذین، یہ الذی کی جمع ہے. الذی یعنی یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو فی صلاتہم، اپنی نمازوں میں، اپنی نماز میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع اختیار کرتے ہیں. انکساری، خشوع اور خضوع. خشیت. اچھا، خشیت جو لفظ آپ استعمال کریں گے نا وہ یہ ہے، یہ خشعہ ہے. خشعہ این سے یہ لفظ انکساری، ہمبلنگ. انگریزی میں ترجمہ ہے ہمبلنگ. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کیا کرتے ہیں؟ عاجز بن کر کے، انکساری، دل دماغ سے تکبر کو باہر پھینک دیتے ہیں اور رب کے سامنے عاجز بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر رب کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں. جو بات کرتے ہیں سمجھتے ہیں. جو زبان سے لفظ نکالتا ہے وہ ادب سے نکالتا ہے. یہ نہیں ہے کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یہ ادب نہیں ہے. وہ کیا کہے گا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور وہ دل سے نکلنے والی صدا ہو جائے گی جس کے اندر خشوع اور خضوع، انکساری ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کی سب سے پہلی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ نماز کا پابند ہوگا. اور نماز میں کیا کرے گا؟ انکساری، عاجزی، خشوع اور خضوع اختیار کرنے والا ہوگا. تو یہ تو کر لیتے ہیں، لیکن دوسری چیز نہیں ہوتی جو آپ نے کہا کہ سمجھ کے نہیں کرتا ہوگا. اور سمجھ کے نہیں کرے گا. خشوع اور خضوع ہماری یہ ہے کیفیت ہے کہ ہم ادھر کھڑے رہیں گے. لیکن اگر سے پوچھا جائے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، کہ یہ مجھے نہیں پتا. تو یہ کیسے آئے گا سر؟ یہ تب آئے گا جب آپ قرآن کی کلاس لیں گے. یہ قرآن کی کلاس مسجد میں ہوتی نہیں ہے، یہ کہیں ہے نہیں. تو اس لیے ہم اپنی نمازوں سے گزرتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چلتا میں نماز کیا پڑھی ہے. میں امام صاحب کے پیچھے ہوں، مجھے نہیں پتہ چل رہا ہے. وہ اتنی لمبی رکعت صبح فجر کی نماز میں مجھے کوئی پتہ نہیں چلا کہ آج کیا پڑھا، اور آپ کو بھی نہیں پڑھا پتہ چلا. پھر تو سر ہم پوری نہیں اتر رہے اس ڈیفینیشن. ہاں نہیں اتر رہے نا. تو بات تو یہی دیکھیں نا، ہم نے اپنے پیمانہ رکھا ہے نا کہ ہم اس پہ ہیں یا نہیں، مومنین میں شامل ہے. اب آگے دیکھیں گے، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. جو ہی وہ نماز ادا کر لیتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس کا کیا رول پلے ہوگا؟ اللہ کہتا ہے والذین، اور یہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو لغویات سے، لغویات بیہودہ باتوں سے پھر کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرنے والے. اعراض کا لفظ ارزا سے، اریز، اعتراض، یعنی منہ موڑتے ہیں غلط کاموں سے. بیہودہ باتوں میں شامل ہی نہیں ہوتا ہے. صحیح. کیونکہ نماز ادا کی ہے، نماز میں تو وہ بالکل اللہ کے سامنے کھڑا اللہ سے بات کر رہا تھا. وہاں تو کسی کے شرک کی بات ہی نہیں کر رہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی معاملے میں، نہ سجدے میں، نہ رکوع میں، نہ قیام میں، کسی میں بھی شریک نہیں کر رہا تھا. اب وہ کیا باہر جا کر کے اپنی زبان کو غلط جگہ پہ یا غلط باتوں میں استعمال نہیں کرے. یہ اس کی ٹریننگ ہو گئی نا. پہچان یہ نمازی یہ ہے نہیں. پھر دوسری بات کیا ہے؟ ذرا غور سے دیکھیں گے. والذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے اوپر کیا ہے؟ عمل کرنے والے. یعنی کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ
देने का इत्माम अमल अंजाम देने वाले, यानी ज़कात देने वाले। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि ज़कात, मुझे कल भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि ज़कात जो है ये तो यानी पहले नहीं थी ज़कात, ये तो मक्का में आकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फ़र्ज हो गई। आप भी यही कहेंगे कि नमाज भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फ़र्ज हो गई। नमाज किसी भी पैगंबर पर माफ़ नहीं है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एन उसवे हसना के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो माँ के ऊपर इतराज़ात उठ गए थे, कहा कि बच्चा कहाँ से आया, तो कहा मैं तो नहीं बोल सकती, बच्चा ही बोलेगा। बच्चे ने कहा कि अना इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे ये हुक्म मिला है कि मैं नमाज अदा करूँगा और मैं ज़कात का पाबंद रहूँगा। होगा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम पे ज़कात फ़र्ज है तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात फ़र्ज है या नहीं है? अब हमने क्या किया, तफसीरों में लिख करके कि ज़कात तो थी नहीं, ये तो मक्का में नाज़िल हुई है। यार ये ठीक है, ये ज़कात वो ज़कात नहीं, ये कोई और ज़कात है। हाँ, ज़कात जब वो करता है, ज़कात के माने सिर्फ पैसा नहीं है, पूरे जिस्म का ज़कात, सर से लेकर पैर तक, कि भाई मेरे हाथ की ज़कात क्या होनी चाहिए, मेरी आंख की ज़कात क्या होनी चाहिए, मेरी ज़ुबान की ज़कात, मेरे कान की ज़कात, मेरे पैरों की ज़कात, मेरे पूरे जिस्म, फहम, सोच की ज़कात क्या होनी चाहिए। ये वो शख्स होता है ईमान वाला जो अपने अल्लाह की दी हुई सलाहियतों और अमानतों को की ज़कात देता है। ये है ज़कात। और ज़कात के माने क्या है? पाक करना, ग्रोथ बढ़ाना, जनरेट करना। आपने ज़कात दी किसी को, गरीब को, वो अपने घर में पैसा नहीं रखेगा, वो फौरन जाकर अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदेगा, वो पैसे मार्केट में क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने हैबिचुअल को दे दिया पैसा, आपने किसी जगह दे दिया और वो जाकर पैसा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े भिखारियों के घरों में बोरियों के अंदर, बहुत सारे दारुलूमों और बड़े बड़े मदरसों के अंदर बड़ी तादाद में पैसा डेड मनी है, वो सूद है। डेड मनी, जो मनी क्या हो जाता है, डेड हो जाए, वो सूद है। और जो पैसा जनरेट है वो सूद नहीं है, क्योंकि वो मार्केट में क्या करे, ये सर्कुलेट हो। अब ये देखें कि ये ज़कात के ऊपर क्या होते हैं, कारबंद रहते हैं, ये मोमन है। अब आगे देखें फिर वल्लज़ीना, और ये वो लोग हैं जो लिफुरूजिहिम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले। जमा है। हाँ, फर्ज है, फर्ज हर उस चीज को कहते हैं कि आप करें कि आपने आसमान में कहीं दरार नहीं देखी हो, दो चीजों के दरमियान लकीर को कहते हैं फर्ज। तो इसीलिए फर्ज जो है शर्मगाह को कहते हैं कि वो अपनी शर्मगाहों की क्या करते हैं, हिफाजत करने वाले हैं। इल्ला, सिवाय, अला अज़वाज है, अपनी बीवियों की, या जो मल के यमीन हो। ये आजकल नहीं है मल के यमीन, जिसे लोंडिया, तो हो सकते पहले जहाद होते थे और ख्वातीन इस तरह आ जाती और मतलब है उनका कोई पालने वाला ना हो, तो उनको फिर अपने घर रख कर के उनके साथ जो भी निकाह का मामला है वो उस वक़्त था। लेकिन आज के दौर में न मुता है और न मल की यमीन है। लोंडियों के लिए तो निकाह की जरूरत नहीं थी। हाँ, तो उस वक़्त की बात है, अब नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं है।
لیکن متع کا جو لفظ اسی سے لیا جاتا ہے. متع کیا کسے کہتے ہیں؟ فار دا بینگ ٹائم، انجوائمنٹ کرنا. وہ متع کچھ علاقوں میں آج موجود ہے، لیکن اس کو ہر شریف آدمی اپنی بیٹی کو متع کے لیے نہیں دے گا. اس لیے یہ جو ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ عین جنگوں کے علاقے، اور اگر بھی جنگ اگر آ گئے اور لوگوں کی بہت ساری خواتین رہ جائیں تو آپ ان کے ساتھ متع اور پھر ان کے ساتھ ملک یمین میں لائیں گے. لیکن یہ اب اس وقت ہم اس سے بچے ہوئے ہیں. تو یہ ملک یمین کے معنی کیا ہے؟ جو آپ کی ملکیت میں ہو. ایمان ہے. آج یہ یمین سے کیا ہے؟ ایمان ہے. ملکہ، ملک. آپ کے کنٹرول میں. فَإِنَّهُمْ، پھر بے شک ہم ان پر غیر و ملومین نہیں ہے ملامت، پھر یہ ملامت زدہ نہیں ہوں گے. فَمَنِ ابْتَغَى، پھر جو شخص، یہ من جو ہے مین کو ظاہر کرتے ہیں، ہر آدمی ابتغاء سیکس یعنی تلاش کرے گا، تلاش کرے، وراء خلاف یعنی پیچھے، بغاوت کرے. ذالک اس کے، یہ بغا کا لفظ ہے، بغا بغاوت سے، سرگرم عمل رہنا. بغاوت کے معنی کیا ہے؟ سرگرم عمل رہنا، ہر وقت ایکٹیو رہنا، تلاش میں رہنا. تو جو لوگ اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں وہ تلاش میں رہتے ہیں. اسی طرح جو سائنسدان ہوتے ہیں وہ بھی ریسرچ کرنے والے، ان کو بھی بغاوت کہتے ہیں. وہ بغی ہوتے ہیں، بالکل وہ نکل جاتے ہیں، وہ کسی کے نہیں آتے، وہ اپنے اسی میں لگے رہتے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں. جو غلط لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کے معاملات میں لگ جاتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو فَأُولَٰئِکَ، اگر اس طرح کوئی شخص کرے گا، فَأُولَٰئِکَ، یہ لفظ ما وراء آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ما وراء عدالت، یہ وہ ہے بیانڈ. فَأُولَٰئِکَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں. یہ ذالکہ کی جمع ہے نا، ذالکہ، ذالکہ، تلکہ، اس کا جو ہے فَأُولَٰئِکَ ہم، یہ لوگ کیا ہے؟ عادون، حد سے تجاوز کرنے والے. اب یہ اس مومن کی تعریف ہو رہی ہے کہ مومن کے اندر یہ صفات ہے. والذین، یہ مومن وہ لوگ ہیں، کامیاب لوگ وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کو راعون، کیا ہوتے ہیں؟ راعون کا لفظ ہے، آپ کو معلوم ہوگا رائی کس کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے رائی چھوٹا باریک رائی کہتے ہیں چرواہے کو، چرواہا، اسی سے ریت ہے. ریت، اچھا. ریت وہ ایک حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہو، اپنے گھر کے کیا ہو؟ رائی ہو، یعنی حفاظت کرنے والے ہو. رائی کیا، چرواہا کیا کرتا ہے کہ اپنے مال، اپنے جو ہوتے ہیں نا مویشی، بہت زیادہ ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں. اس نظر رکھنے کو راؤن، نظر رکھنے والے، انگریزی میں اس کا لفظ ہے آبزرور. آبزرور کیا ہوتے ہیں؟ یعنی گہری نظر سے خیال کرنے والے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اگر یہ ہو جائے کہ کسی کی امانت ہو، ہر وقت اس کے اوپر اس کی نگاہ ہوگی، یار مجھ سے کہیں ضائع نہ ہو جائے. وہ یار میں نے فلاں سے وعدہ کیا تھا، وہ کیا کرے گا؟ وہ وعدے کو خیال رکھے گا. اس کو کہتے ہیں کہ یہ امانتوں کو اور عہد و پیمان کا کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرنے والے. کلیئر ہو گئے؟ آگے دیکھیں، والذین، پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ اور یہی وہ مومن لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی
کیا کرنے والے؟ یحافظون، حفاظت کرنے والے۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ ان کو وقت پہ ادا کرنا ہے، یعنی اس کو ٹائم کا پتہ ہوگا، ٹائم کا پابند ہوگا، پنکچوئل ہوگا، پھر ڈسپلن کا پابند ہوگا، پھر کپڑوں کا کہ میں کہیں تیل والے کپڑے مسجد نہ لے جاؤں، کہ میں مکینک ہوں اور میں جا کر وہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں اور جا کر کے پورے قالین اٹھا کر، ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ نماز کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہننا یہ فرض ہے، صاف ستھرے کپڑے لے کے جانا، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ خوشبو لگا کر کے جایا کرو تاکہ مسجد کا ماحول کیا ہو جائے، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ پیاز اور لہسن کھا کر کے نہیں جایا کرو۔ وہاں کا ایک ماحول، آپ اللہ کے گھر میں آئے، پھر ہر چیز کا خیال رکھنا کہ آپ اس طرح، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، پھر آدمی جا کر کے سجدہ نہیں کر سکتا ہے، وہیں کسی طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، ڈسپلن میں کھڑے جاؤ، آپ کو ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، آپ ڈسپلن کے اندر آ جائیں۔ اب یہاں بھی کیا ہوتا ہے، نماز پڑھی اور ایک آ کر ادھر کھڑا ہو گیا، جب آپ نکلیں گے تو آپ کہ میں نکلوں کہاں سے یار، اس کے سامنے سے گزروں گا، اور ایسی جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا نمازی جہاں سے لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ یہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی جگہ کی حفاظت، اپنی حفاظت، اپنی نگاہوں کی حفاظت، بلکہ ہر چیز کی وہ نماز کے اندر جو چیزیں شامل ہیں کہ میں کہیں ریاکاری نہ کروں، میں کہیں شرک نہ کروں، وہ نماز کی کیا کرنے والے ہیں؟ حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کا کام کریں گے، یہ سارا اولئک هم الوارثون، یہ کامیابی کے وارث لوگ یہی ہیں، یہ وراثت پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ وراثت پانے والے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو وارث ہیں کس کے؟ فردوس کے۔ فردوس کے جنت، ہاں، کیا بات، وہ کس کے وارث ہو گئے؟ جنت، یہ جو کامیابی پانے والے ہیں، ان کو آخری جگہ ہم کیا دیں گے؟ جنت، فردوس۔ فردوس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیراڈائز۔ اور میں جب کراچی آیا تھا پہلی دفعہ تو میں نے ایک 2 سینمے کا نام دیکھے تھے، پیراڈائز سینٹر، ایک کا فردوس تھا، ایک کا پیراڈائز تھا۔ اچھا، اس وقت میں اتنا نہیں جانتا تھا تو میں نے کہا اچھا یہ نام ہوگا، پھر بعد میں نے جب پڑھا تو ایک کا فردوس اور ایک کا پیراڈائز، یہ تو قرآن کی کا الفاظ ہے جو یہاں لگائے گئے۔ پیراڈائز اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے پھر آپ کا دل نہیں چاہے گا نکلنے کو، ایک پھر اس کے گرد فصیل ہوگی، اور اس فصیل میں ہر وہ چیز جو آپ کی خواہش ہو وہ پوری ہوگی۔ تو کیا فردوس سینمے میں آپ کی ہر خواہش پوری ہو رہی تھی؟ کیا اس پیراڈائز میں جو سینما بنایا گیا تھا اس میں اس کو کسی نے کہا ہوگا کہ یہ رکھ لو نام؟ ایک جگہ نشاط لکھا ہوا، نشاط، میں نکلتا وہاں صدر کی سے، طرف، ہاں صدر کی طرف ایسے کوئی تھا، تو نشاط کے معنی کہ عربی کا لفظ ہے نشاط، خوشیوں سے بھرپور جنت، یہ نام ہم نے رکھے تھے۔ بہرحال یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایمان والے ہیں، جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یہ فردوس کے کیا ہے؟ وارث، فردوس کے، جنت الفردوس، جنت الفردوس۔ ہم اب آگے آیا فرماتے ہیں کہ یہ پھر چند دنوں کے لیے نہیں ہوگے، فیہا خالدون، اور پھر یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ بس ٹائم تو بڑا لگتا ہے ورنہ میں بتاتا رہوں آپ کو کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر ہمیشہ اس بات پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر ہم اپنے فرشتوں کو اتار دیتے ہیں۔ وہ فرشتوں جیسی صفت اس کے اندر
پیدا کر دیتے ہیں. وہ فرشتے انہیں کیا کہتے ہیں اندر سے؟ اللہ تخافو. اب دل سے سارے خوف، اب تمہارے دل کے اندر خوف صرف اللہ کا آ گیا ہے، باقی خوفوں کو نکال دو. ولا تحزنوا، اور ماضی کے اوپر رونا نہیں ہے، ماتم نہیں کرو، غم نہ کرو، حزن و ملال نہ کرو. وابشروا بالجنہ، اور تمہیں تو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. کنتم توعدون، یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، وہ فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست، وفی الآخرہ، اور اب آخرت میں تمہارے پروٹوکول میں رہیں گے، تمہاری حفاظت میں رہیں گے، تمہارے ساتھ ہی رہیں گے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فی الحال ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں تمہارے ساتھ رہیں گے، اور جس جنت میں تم داخل ہوگے وہ تمہاری جو آرزو ہوگی، تمہاری تمنا ہوگی، وہ پوری کی جائے گی. اور آگے فرمایا کہ تم مہمان ہوں گے اور رب تیرا میزبان ہوگا، کیونکہ تم نے زندگی میں یہ کر کے دکھا دیا. یہ نہیں ہے کہ ہواؤں کے ساتھ چلنے والے تھے، تم تو ثابت قدم رہے اپنی جان. تو یہ وہ مومنین ہیں جو پھر اپنی جگہ پہ جم جاتے ہیں اور پھر ہٹتے نہیں ہیں. یہ جو قرآن کی کلاس ہم کر رہے ہیں، یہ کلاس کئی عرصے سے ہم چلا کے آ رہے ہیں. تو اگر ہم ایک دن کریں دوسرے دن نہ کریں، یا ہفتے کے اندر کریں نہ کریں، تو یہ کنٹینویشن نہیں ہے. پھر ربنا اللہ صبح استقامہ نہیں ہے ہمارا. ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں جہاں آگے، لیکن جو کنٹینویشن میں کام کرتے ہیں، مستقل مزاجی سے کرتے ہیں، وہ اپنی منزل کو پاتے ہیں. اس کے لیے آپ کا آنا بڑا ضروری ہے، توجہ سے سننا بھی ضروری ہے، سوالات کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ ان آیات کا کیا ترجمہ ہے اور میں اپنی زندگی میں اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہوں. تو اس پہ اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.